إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم توحید کے لیسنز پڑھ رہے تھے اور ہم نے اب تک توحید کی شرائط پڑھی تھیں، اور آج ہم اس کلمے کے تقاضے کے بارے میں پڑھیں گے. جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ارکان اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس گواہی کے دیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا بھی لازمی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کیسے ہے؟ یعنی دل سے، زبان سے اور عمل سے اس کو ثابت بھی کرنا ہے. تو آج ہم اس کلمے کے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے تقاضے کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی ہم یہ جانیں گے کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو ہم پر کیا کیا بات لازم آتی ہے. جس طرح سے آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے رولز کو فالو کریں. اسی طرح جب ہم نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اس کی گواہی دی ہے، تو ہم پر کچھ چیزیں لازم آتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے بچیں. توحید ربوبیت میں ہو، الوہیت میں ہو یا اسماء صفات میں ہو، کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں. الوہیت یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. مثال کے طور پہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھے اور کسی بزرگ یا پیر یا قبروں پر بھی جا کر سجدہ کرے. کیوں؟ کیونکہ سجدہ بھی عبادت ہے. اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے. یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان اللہ کے لیے قربانی کرے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ اولیاء درباروں پر جا کر بھی قربانی کرے. ربوبیت میں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور انسان یا جن یا پیر یا بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بھی زندگی دینے، موت دینے پر قادر ہے یا علم الغیب رکھتا ہے. اس طرح کی عقیدے رکھنا توحید ربوبیت میں شرک ہے. اسی طرح اسماء و صفات میں بھی شرک ہوتا ہے. اور وہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ کہ کوئی اللہ کی صفات کو انسان کی صفات سے ملا دے یا انسان کی صفات کو اللہ سے ملا دے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح میں اللہ کو چپ کے دل میں پکارتا ہوں، اسی طرح اگر میں اپنے فلاں بزرگ کو پکاروں گا تو بھی وہ سن لے گا. تو یہ اللہ کے نام السمیع میں شرک ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے تمام
باتوں کا احاطہ کرنا اس آڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ یہ کچھ چھوٹی سی مثالیں بیان کی گئی تھیں، مگر یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اب یہ بھی جان لیں کہ شریعت دینے کا اختیار بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یعنی کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بیان فرما سکتا ہے۔ کسی بزرگ، امام، پیر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے۔ یہ بھی شرک ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔ اس کلمے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی بھی ہمیں خبر دی ہے وہ انہوں نے اپنے طرف سے نہیں کہی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسی خبر؟ تو ہم سے پہلے آنے والوں کے بارے میں جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بتائے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یا ہم سے پہلے آنے والے نبیوں کے واقعات جو ہمیں احادیث میں یا قرآن مجید میں ملتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا، اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یاجوج اور ماجوج اور دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں، یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان سب کے بارے میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اس سے رک جانا بھی لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور بدعت کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ قبول نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ رد کیا جاتا ہے، تو وہ مردود ہے۔ اس کلمے کی گواہی دینے کی تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اس کا ثبوت ہم کیسے دیں گے؟ عمل سے دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ اور اس کا رسول جن سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کی رسول جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کریں، یعنی ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں، ان لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کریں۔ ایسے کافر اور مشرکین جو دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں ان کی مدد ہرگز نہ کریں۔ یاد رہے کہ دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے، ہمارا دین ہمیں کسی کی مدد کرنے سے نہیں روکتا،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہی تھے جو مشرکین اور کفار کو اسلام کی طرف لائے۔ اس لیے ہم نے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے ان کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے۔ جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی ایسے کاموں میں مدد نہ کی جائے جو دین اسلام کے خلاف ہو، اور نہ ہی ان کی گناہوں کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔